ٹھیک سر، جن چینجز کی آپ بات کریں، وہ جو ریفارمز کرنی ہیں محکموں میں، اس پر بھی بحث ہو رہی ہے، پولیس یہ وہ سارا کچھ، اکانومی بہت بڑا سبجیکٹ تھا. اب آج جن چیزوں پر انہوں نے ریلیف دیا ہے اسد عمر صاحب نے، اسمال ٹریڈرز کے لیے یا بینک ٹرانزیکشنز کے اوپر وائلرز کے لیے کہ یہ 1300 تک کی گاڑی خرید سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں، یہ جو ہے وہ دیرپا پالیسیز ہیں، یہ لاسٹ کریں گی، بہت ریلیف ملے گا اس سے عوام کو، یا پھر کچھ اور ایسی چیزیں آپ کو کرنے کی ضرورت تھی جس سے نظر آتا کہ ہاں ٹیکس نیٹ بڑھایا جا رہا ہے اور اس سے فائدہ ہونا ہے عام آدمی کو، بجائے اس کے کہ اسی پہ برڈن پڑے جو آلریڈی برڈنڈ ہے، اوور برڈنڈ ہے. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ سال میں ایک بجٹ دیں اور پھر آپ کو دوسرا فائنانس بل دینے کی، یا جس کو منی بجٹ عام الفاظ میں کہا جاتا ہے، اس کے دینے کی ضرورت نہ ہو. لیکن جو میاں صاحب کی آخری جو حکومت تھی، ایک بجٹ انہوں نے دیا 4 مہینے کا، اس کے بعد آ کے ہم نے، اور پھر یہ بھی ہمیں دینا پڑا. میں اس بات کا دائی ہوں، میں بہت سے پروگرام میں یہ بات کر بھی چکا ہوں. اسد عمر صاحب سے پوری قوم کی بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں اور ہیں، اور تحریک انصاف جو ہے، ہم اسد عمر صاحب کی پرفارمنس پہ بہت ڈپینڈ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی میں جو بریک تھرو چاہیے، جو آؤٹ آف دا باکس سولوشنز چاہیے، اسد عمر صاحب انشاءاللہ اپنی فائنینشیل ٹیم کے ساتھ وہ لے کے آئیں گے، اینڈ ہی از ویری مچ کیپیبل آف دیٹ. لیکن میں یہ بات ہمیشہ کہتا رہا ہوں پچھلے کئی مہینے سے، جب سے ہماری حکومت آئی ہے، اور آج آپ کے پروگرام میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسد عمر صاحب کا جو اصل جو معاشی ویژن ہے، جو تحریک انصاف کا اصل معاشی ویژن ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس کشن بڑا کم تھا، کم ہے، وہ ہوگا 2019 کا جو بجٹ آئے گا، کیونکہ اس کے لیے پورا ان کے پاس فیسلٹی یہ ہوگی کہ پورے سال کا بجٹ اس میں بنا سکتے ہیں. کیونکہ عام آدمی کے لیے یہ بتا دوں کہ فل بجٹ جو تھا میاں صاحب کی حکومت وہ دے گئے، 4 مہینے کا دے گئے، لیکن وہ جو جس ٹائم پہ وہ دے گئے، چونکہ الیکشن تھا، سارا انہوں نے کوشش یہ کی کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ وہ لے کے جائیں. کیونکہ اب عام الفاظ میں ذرا مجھے یہ بتائیں، علی محمد خان صاحب یہ بتائیں کہ ان کا بجٹ، اس پہ تو تنقید بنتی ہے کہ ان کو الیکشن سے اتنا پہلے اپنا بجٹ نہیں دینا چاہیے تھا، وہ اگلی حکومت کا یہ مینڈیٹ سمجھتے ہیں، یا ان کو یہ سپیس دیتے کہ وہ دے دیں. مینڈیٹ کا لفظ خیر ٹھیک نہ، لیکن ان کو یہ سپیس دے دیں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا، جب آپ دوسرا بجٹ لاتے ہیں تو پھر آپ کا تو ہوم ورک کے ساتھ دوسرا بجٹ آنا چاہیے تھا نا، اس کے ساتھ پھر تیسرا بجٹ لانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کے ہوم ورک میں بھی کمی تھی، اور 5 مہینے تک اگر وہ ریفارمز جو آپ نے کرنی تھی اس کے اثرات ہمیں نہیں دکھائی دے رہے، تو یہ تو پھر اپوزیشن کے دنوں میں جو آپ پہ تنقید ہو رہی ہے، جو ہوم ورک کرنے کا تھا وہ آپ ابھی کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ بالکل آپ کا سوال بنتا ہے کہ چند مہینے کے اندر آپ کو دوسرا بجٹ جو ہے منی بجٹ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کی آج اسد عمر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ وضاحت بھی کی کہ کیوں ہم نے کیا. کیونکہ جو اسمال بزنس، جو چھوٹا تاجر ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کا ایک بیچ میں ایک فیسلٹی ایسی پرووائڈ کرنے کے لیے کہ عام لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کی طرف آئیں. دیکھیں، اگر اسمال ٹریڈر بہتر ہوگا، چھوٹا تاجر جو ہے وہ بہتر ہوگا، انویسٹمنٹ اگر آئے گی، بزنس ٹرانزیکشنز ہوں گے، ایک آپ کی ایک بزنس انوائرمنٹ ڈیولپ ہوگی، تو اس کا عام آدمی کو فائدہ یہ ہے کہ ظاہر ہے انویسٹمنٹ آنے سے، بزنس ہونے سے عام آدمی کو اس کا ڈائریکٹلی اس کا فائدہ پڑتا ہے. ایک جو بہت بڑا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کہہ لیں، یا جو چہمگوئیاں اپوزیشن کر رہی تھی کہ بہت بڑے ہم ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں، کوئی غریب کی کمر توڑنے جا رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں. آپ نے اس کو دیکھ لیا. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے جو براڈ بیسڈ ریفارمز ہیں وہ اس میں نہیں ہے. وہ آپ کا جو اگلا بجٹ آئے گا اس میں پراپر جو ہے وہ ویژن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک. ان 32 لاکھ لوگوں کو کیا ہوا جن کو مارک کیا گیا تھا؟ اور اسد عمر صاحب اور گورنمنٹ کو یہ اکثر تنقید کرتے تھے کہ آپ اب ظاہر ٹیکس نیٹ بھی بڑھائیں، ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ لوگ مارک کریں جن سے آپ نے یہ ریکوریز کرنی ہے، پیسہ کرنا ہے. اس پر کوئی کام ہوا ہے کچھ؟ دیکھیں، آپ کی بات بہت پرٹیننٹ ہے، اور رانا صاحب نے جو نقطہ اٹھایا ہے بیسیکلی ہمارا ہی نقطہ ہے، اور اس پہ ہماری جماعت کام بھی کر رہی ہے. FBR ریفارمز پہ اسد صاحب کام کر رہے ہیں. لیکن جو میں نے آپ کو بات کی، شاید رانا صاحب میری بات پوری طرح سمجھ نہیں پائے. میں نے یہ نہیں کہا کہ خدا نخواستہ ہم لوگ تیار نہیں تھے تو ہم 2019 میں تیار ہوں گے. میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ فائنینشیل کشن جو ایک پراپر بجٹ بنانے کے لیے ہونا چاہیے وہ اسد صاحب کے پاس نہیں تھا. تو اس میں 2 بجٹ کیوں پیش کرنے پڑے؟ پھر ایک ہی دے دیتے.
دیکھیں یہ جو اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں تو کوئی نئے گرانٹس نہیں ہیں، اس میں کوئی نئے بڑے ٹیکسز نہیں ہیں، کوئی زمیندار پہ کوئی کاشتکار پہ ٹیکسز نہیں ہیں، کوئی عام آدمی پہ اس پہ کوئی لیویز نہیں لگائے گئے. بیسیکلی ہی وانٹڈ ٹو گیو اے ریلیف ٹو جو چھوٹا تاجر ہے اس کو. اور ایک اور چیز بھی دیکھیں، میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہونا جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بائی کوئی بھی گھر یا کوئی بھی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے آئیڈیلی اسپیکنگ کہ آپ فائلر ہوں پہلے. لیکن سچویشن ایسی ہے کہ مارکیٹ میں بوم پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو انویسٹمنٹ کی طرف لانے کے لیے کہ وہ پیسہ نکالیں اور انویسٹ کر. دیکھیں ایک آدمی نے گھر خرید لیا اپنا عادل، ایک تو طریقہ یہ کہ آپ ڈنڈا اٹھا کے اس کو پکڑ کے اس کو کہیں کہ یار فائلر بنو. دوسرا یہ اس نے جو آدمی گھر خریدے گا وہ لازماً اس کی ساری ٹیکسیشن کے پروسیس سے گزرے گا. پھر جو آپ نے کوئی گاڑی خرید لی یو ہیو ٹو گو ٹو دی ایکسائز ڈپارٹمنٹ. میں یہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا کہ آپ کو نان فائلر نہیں ہو، آپ کو جو ہے نان فائلر ہونا چاہیے، یو ہیو ٹو بی اے فائلر. لیکن اس وقت کوشش یہ کی گئی ہے، دیکھیں جو بڑی گاڑی ہے، جو 1800 سی سی سے بڑی زیادہ گاڑی ہے، جو وہ کون خریدتا ہے؟ 60-70 لاکھ کی 1 کروڑ روپے کی گاڑی وہ خریدتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. اس پہ ٹیکس بڑھایا گیا ہے. اس کو بیسیکلی آپ نے ان لوگوں کو ان کی حوصلہ شکنی کی ہے جو باہر سے بہت بڑا پیسہ انویسٹ کر کے امپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا فارن ایکسچینج اس میں صرف ہوتا ہے. کوشش یہ ہے کہ آپ کی لوکل مارکیٹ، لوکل اکانومی ڈیولپ ہو، لوکل جو اسمال بزنس انٹرپرینور ہے وہ مضبوط ہو. اور آپ کو دیکھیں جو لوکل کار مینوفیکچرر ہے اس میں انویسٹمنٹ تو ساری پاکستانی کی ہے. آٹو موبائل انڈسٹری کو، بینکنگ سیکٹر کو، نان فائلرز کو تو چلے خیر ہمارا ہے. دیکھیں نارملی جو پاکستان کا بڑا انڈسٹریلسٹ ہے یا جن کو ہم سو کال جو ایلیٹس ہیں، وہ جو اشرافیہ ہے، معافی چاہتا ہوں، وہ چھوٹی گاڑیاں نہیں یوز کرتے. عام جو آپ کا انٹرپرینور ہے، جو آپ کا وائٹ کالر بندہ ہے، جو آپ کا کوئی مینیجر ہے، کوئی ٹیچر ہے، ٹھیک، بیسیکلی آپ کا اگر لوکل انڈسٹری آپ کی بڑھتی ہے اور جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں اگر وہ بہتر ہوتے ہیں، دس از بیسیکلی اے موو ٹو امپروو دیئر کنڈیشن. آپ کی انویسٹمنٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسد عمر صاحب از آن ریکارڈ، انہوں نے یہ بات کی ہے آن مور دین ون اوکیزنز کہ ہماری ایکسپورٹس پچھلے 5.5 مہینوں میں 5 مہینوں میں بڑھی ہیں. ٹھیک ہے. میں کل میرے خیال میں کل سینٹ میں باقاعدہ ایک سوال کے جواب میں نے فیکٹس اینڈ فگرز وہاں پہ پوری ایک سپیچ میں نے وہ کر دی، سارا فیکٹس میں نے سارے ادھر دے دیے. بڑے افسوس کی بات ہے 2013 جب مسلم لیگ نواز نے حکومت سٹارٹ کی اور 18 میں جب انہوں نے ختم ہوئی ان کی، آپ کی جو میجر جو آپ کے وہ کنٹریز جن سے آپ کا ایک بزنس کا ایک مضبوط رشتہ اور تعلق ہے، نمبر 1 اس میں چائنا ہے. سر مجھے ایک بریک لینی ہے، اگر مختصراً آپ جلدی سے بتا سکیں. بس میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹاپ کے جن کے ساتھ آپ کا بزنس ہے ان سب سے آپ کی پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس آپ کی گری ہیں. 6 ملک ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ سال کی 100 ارب سے زیادہ کی آپ کی ایکسپورٹ ہوتی تھی یا ہے، وہ گر گئی. 6 میں سے 3 آپ کی گر گئی ہیں. اور ساتھ ساتھ کچھ ممالک ایسے ہیں جو میاں صاحب بہت ڈھنڈورا پیٹتے تھے، خاص کر ٹرکی کے ساتھ آپ کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، افغانستان کے ساتھ کم ہوئی ہے. رانا صاحب اس کا جواب دے دیں گے بریک کے بعد، لیکن مجھے بریک لینے دیئے. آپ کے 5 سال، آپ کے 5 مہینوں میں وہ بڑے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت بڑا. ARY سہولت کمیٹی اب لاکھ روپے کی کمیٹی کھلے مہینے میں 2 بار. گھر، موٹر بائک، عمرہ، ٹولی، ایجوکیشن، الیکٹرانکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی. اور لکی ڈرا کے لکی ونر کی بقایا ایک ساتھ معاف. کمیٹی کھولنے پر آپ لے سکتے ہیں سپر پاور اور دیگر برانڈز کی بائکس، زی انٹرنیشنل اسکول میں ایجوکیشن، بحریہ ٹاؤن میں اپنا گھر، RY ٹور سے عمرہ اور ٹریول پیکیجز. تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ARY ای سہولت بازار یا بزنس الائنس پر. کال کریں 021-111-000-162 یا وزٹ کریں www.arysahoulatbazar.pk. خوشیوں بھری ARY سہولت کمیٹی، پاورڈ بائی ARY سہولت والٹ.